وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ پوسٹ دی ہے جس شخص تک دعوت نہ پہنچ سکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 قسم کے بندے قیامت دن اپنی دلیل پیش کریں گے، ایک بہرا، دوسرا احمق، تیسرا حد سے زیادہ بوڑھا اور چوتھا جو فطرت میں فوت ہوا۔ بہرا کہے گا اللہ جب اسلام آیا تو مجھے کوئی سنائی نہیں دیتا تھا، احمق کہے گا یا رب جب اسلام آیا تو میں عقل نہیں رکھتا تھا، بچے مجھے مینگنیاں مارتے تھے، بوڑھا کہے گا اسلام آیا تو میں کچھ بھی سمجھتا نہیں تھا، فطرت والا کہے گا کہ مجھ تک تیرا پیغام دینے والا پہنچا ہی نہیں۔ تو اس روایت کے اندر جو ہے یہی بات بیان کی گئی ہے۔ اچھا، اللہ رب العالمین سے پختہ وعدہ لے گا کہ اب تم میری اطاعت کرو گے، ان کی طرف پیغام بھیجا جائے گا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ، جو داخل ہو جائے گا اس پر آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی، اور جو داخل نہیں ہوگا اس کو گھسیٹ کر اس میں ڈال دیا جائے گا۔ مسند احمد اور ابن حبان کا حوالہ جی صحیح ابن حبان کے اندر مسند احمد میں موجودہ قتادہ کی تدلیس ہے، قتادہ کا عنعنہ ہے۔ اس کے علاوہ ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ کے اندر بھی اس کی ایک سند آتی ہے، اس میں علی بن زید بن جدعان ضعیف راوی ہے۔ تو محترم بھائیان میری تحقیق میں اس کی کوئی بھی سند صحیح نہیں ہے، یہ اپنی تمام اسناد کے ساتھ ضعیف ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ لکھا جی کہ مفتی صاحب مشترک حاکم کی ایک حدیث سنی ایک ویڈیو میں کہ یہ درست ہے کہ جب کوئی 40 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے 3 بیماریوں سے محفوظ کر لیا جاتا ہے، برس، جنون، جذام، پھر 50 60 70 کے ہونے پر بھی کوئی نہ کوئی نعمت ملنے کا تذکرہ، پھر 80 سال کے بعد فرشتوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کی نیکیاں لکھو، گناہ لکھو، پھر 90 سال کے ہونے پر اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرا قیدی ہے، اس پر میرے ہی حق ہے، یہ اس طرح کے کوئی الفاظ کہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کی سفارش اس کے گھر والوں کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے، پھر اسے بخش دیا جاتا ہے۔ جی محترم بھائیان یہ مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے، اور مستدرک حاکم کے اندر 6023 نمبر پر یہ حدیث آتی ہے، لیکن اس کی سند جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الضعفاء الکبیر میں اس کو الحسن بن اشعث کے ترجمے میں روایت کیا ہے، اور الحسن بن اشعث کے ترجمے میں ذکر کیا ہے جلد 4 صفحہ 351 پر، اور لکھا ہے کہ ولا یصح اسناد، اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات کہ طبرانی کبیر کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے 14910 نمبر پر، اور طبرانی کبیر کے محقق نے نیچے لکھا ہے کہ اس کا ذکر کیا ہے علامہ ہاشمی نے مجمع الزوائد میں، پھر انہوں نے اس پر تبصرہ کیا ہے کہ اس میں کوئی مجہور راوی ہیں اور کہاں کہاں اس پر کلام ہے۔ یہ صراحت و وضاحت اس محقق جو طبرانی کبیر کے محقق ہیں ان کی تحقیق سے بھی واضح ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے جی، سند ضعیف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال یہ ہے کہ بے نمازی کا حشر جو ہے فرعون، حمان، ابی بن خلف وغیرہ کے ساتھ ہوگا، کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے؟ جی محترم بھائی یہ روایت ثابت ہے، حسن لذاتی درجے کی یہ روایت ہے انشاءاللہ۔ یہ مسند احمد وغیرہ کے اندر یہ روایت آتی ہے، سند کے اندر ایک راوی ہے عیسیٰ بن ابی ہلال الصدفی، جی یہ صدوق حسن الحدیث راوی ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صدوق
اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی روایت کو حسن اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے جی ثقہ، اور اسی طرح المعرفہ والتاریخ امام یعقوب بن سفیان الفصفی انہوں نے اس کے اندر اس کو ذکر کیا اور اس کی توثیق کی ہے۔ تو یہ راوی تو بھائی ثقہ ہے، صدوق ہے، حسن الحدیث راوی ہے، لہذا یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔